اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہمارا سلسلہ گفتگو یہ تھا کہ ہر عہد میں معجزہ صداقت انبیاء کی دلیل رہا۔ معجزے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کا نمائندہ اس کی نمائندگی کا دعویٰ کرے اور اس دعوے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا عجیب کام کر کے دکھلائے جس سے ساری انسانیت عاجز آ جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب کسی شخص کی نمائندگی لے کر کوئی انسان جاتا ہے تو اس شخص کی کسی نہ کسی سند کا ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ سامنے والے پر اعتبار اسٹیبلش ہو سکے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا دعویٰ قابل سماعت ہو، وہ خدا کی نمائندگی لے کے آیا ہے تو یہ دعویٰ اس کا قابل سماعت ہو، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے معجزے کے لیے کہ معجزہ مطابق ہو اپنے قول کے۔ مثلا پیغمبر اکرم سے یہ کہا گیا کسی گاؤں میں کہ ہمارے کنویں میں پانی کی مقدار نہیں ہے یا کم ہے، پیغمبر اکرم نے اپنا لعاب دہن اس کنویں کے اندر پھینکا اور پانی اس کثرت سے اس میں پیدا ہوا کہ کنواں ابلنے لگا۔ مسیلمہ کذاب جو قریبی عہد کا نبی تھا، جھوٹا نبی، جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا، اس کو لوگوں نے یہ واقعہ بتلایا اور کہا کہ دیکھو وہ نبی ہے، اس نے کنویں میں لعاب دہن پھینکا تو پانی ابلنے لگا۔ کہا کہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک ایسا کنواں جس میں پانی کم تھا، اس کنویں کے قریب وہ آیا اور اس نے اپنا لعاب دہن پھینکا اس کنویں میں۔ تاریخیں لکھتی ہیں کہ وہ کنواں تھوڑا بہت پانی تھا اس میں، وہ کنواں خشک ہو گیا۔ تو کام تو یہ بھی عجیب ہے نا کہ کنواں خشک ہو گیا، لیکن دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ تو معجزے کے لیے یہ ضروری ہے کہ معجزہ جو ہو وہ دعوے کے مطابق ہو اور ایسا عجیب کام ہو جو قانون علت و معلول کو توڑ دے، نوامی سے فطرت کو توڑ دے اور جو طبیعیات کے قوانین دنیا میں ہیں انہیں توڑ دے، جب تو وہ معجزہ ہے، ورنہ وہ معجزہ نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو معجزے کے منکر ہیں اور نہیں تسلیم کرتے کہ نبی کوئی معجزہ لے کے آتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ دعوے میں اور دلیل میں مطابقت نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے ان کی بات کو واضح کروں تاکہ پھر اس کا جواب آسانی سے نوجوان دوستوں کی سمجھ میں آ جائے۔ مثلا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں بہت بڑا فزیشین ہوں، میں بہت بڑا طبیب ہوں، دعویٰ ہے نا، اور جب آپ اس سے دلیل مانگیں تو وہ ہوا میں اڑ کے دکھلا دے، تو ہوا میں اڑنا ہے تو عجیب کام، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن دعوے سے دلیل مطابقت نہیں رکھتی۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں اور جب آپ اس سے دلیل مانگیں تو وہ اڑنے کے بجائے ایک بہترین بلڈنگ بنا دے، تو وہ تو آرکیٹیکٹ کا کام ہوا نا، اڑنا تو الگ ایک مسئلہ ہے۔ تو دعویٰ کچھ اور دلیل کچھ اور۔ تو معجزہ وہ عمل بنے گا جو دعوے کے عین مطابق ہو۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اصلاح امت کے لیے آیا ہے۔ کون؟ نبی اصلاح امت کے لیے آیا ہے، وہ ہدایت انسانی کے لیے آیا ہے، وہ لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے آیا ہے، وہ نفوس کی تربیت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور دلیل میں کیا پیش کرتا ہے؟ کبھی چاند کو توڑتا ہے، کبھی سورج کو پلٹاتا ہے، کبھی ستارے کو اتار لیتا ہے، کبھی جانوروں سے سلام کروا لیتا ہے۔ تو دعوے میں اور دلیل میں مطابقت نہیں ہے۔ یہ ہے اعتراض جو بنیادی طور پر منکرین معجزات نے کیا ہے۔ لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں، دعوے میں اور دلیل میں مطابقت ہے۔ وہ فقط اس لیے نہیں آیا کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرے، بلکہ اس کا دعویٰ بہت بڑے کینوس کے اوپر ہے، بہت بڑے اسکوپ کے اوپر ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ میں اس کی نمائندگی لے کے آیا ہوں، اس کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اس کائنات کے اندر۔ تو جتنی قوتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں بقدر ظرف وہ ساری قوتیں میرے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اگر وہ قادر مطلق ہے تو وہ میرے ہاتھوں میں اتنی قوت دے سکتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے سورج کو پلٹا لوں، چاند کو انگلی کے اشارے سے توڑ دوں، اشارہ کروں تو ستارہ پلٹ کے آ جائے، اشارہ کروں تو درخت آ جائے، اشارہ کروں درخت واپس چلا جائے۔ تو دعوے میں اور دلیل میں مطابقت ہے۔ وہ آیا ہے پروردگار عالم کی نمائندگی لے کر، تو جو بھی قوتیں پروردگار عالم کی ہیں وہ بقدر ظرف اس نبی کے اندر پائی جائیں گی۔ لیکن وہ سارے معجزات جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں دکھلائے وہ وقتی تھے، وہ آنی تھے،
وہ فانی تھے، وہ اب تاریخ کا ایک جز بن کر رہ گئے ہیں۔ یقیناً کنویں میں لعاب دہن پھینکا اور پانی جوش مارنے لگا، یقیناً سورج کو پلٹایا، یقیناً چاند کے ٹکڑے کیے، لیکن آج تو یہ داستانیں ہیں نا، ہم نے کتابوں میں پڑھا، اپنے بزرگوں سے سنا۔ آج حقانیت پیغمبر اکرم کی اگر کوئی دلیل ہے تو فقط اور فقط قرآن مجید ہے۔ پیغمبر اکرم کی نبوت کی حقانیت پر آج اگر کوئی دلیل ہے تو فقط اور فقط قرآن مجید ہے۔ وہ سارے معجزات اگر آپ کوٹ کریں گے تو ہر مذہب کا ماننے والا اپنے نبی کے لیے اتنے ہی سارے واقعات پیش کر سکے گا۔ یعنی اگر آپ پیغمبر اکرم کے لیے وہ سارے واقعات پیش کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہودی پیش کر دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عیسائی پیش کر دیں گے، تو کوئی اصول نہیں بنے گا واقعات کے مقابلے پر واقعات رکھا جائے۔ ہمیں تو اس جاری و ساری رسالت کے سلسلے میں ایک ایسے معجزے کی ضرورت تھی جو مسلسل اس کی رسالت کے ساتھ جاری و ساری رہے۔ قرآن مجید نے آواز دی اور چیلنج کیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ یہ قرآن ہے، ساری انسانیت اور سارے جنات مل کر بھی اس کا جواب لکھنا چاہیں وہ جواب نہیں لکھ سکتے۔ پورے قرآن کے متعلق ہے نا بات کہ یہ کتاب تمہارے سامنے رکھ دی ہے، اس کا جواب لکھو۔ اب کون لکھے اس کا جواب؟ اچھا تو ہم چیلنج کو ریڈیوس کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں۔ آواز دی قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات۔ اب تم پوری کتاب کا جواب تو کیا لکھ کے لاؤ گے؟ چلو 10 سوروں کا جواب لکھ کے لاؤ۔ اب تو کوئی آگے بڑھتا کہ بھائی چیلنج جو ہے وہ کچھ کم کیا گیا، ریڈیوس کیا گیا۔ پہلے پوری کتاب کا چیلنج تھا تو اب 10 سوروں کا جواب لاؤ، لیکن پوری انسانیت 10 سوروں کا جواب لانے سے بھی عاجز رہی۔ پھر اور چیلنج کو ریڈیوس کیا سورہ بقرہ کے اندر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ دوسرا سورہ اور 2 متواتر مسلسل آیتیں، 23ویں اور 24ویں آیت۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شبہ ہے، تمہیں ریب ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یہ ہماری کتاب نہیں ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، تو ایک ہی سورہ بنا کے لے آؤ۔ پہلے کہا پوری کتاب کا جواب لاؤ، پھر کہا 10 سوروں کا جواب لاؤ، اور پھر آواز دی کہ ایک ہی سورہ کا جواب لاؤ۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر باقی تمہارے جتنے بھی سپورٹرز ملیں، جتنے بھی گواہ ملے، جتنے بھی مدد کرنے والے ملے، سب کو بلا لو کہ ایک ہی سورہ کا جواب لکھیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بڑی عجیب و غریب آیت ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، سورہ بقرہ کا آغاز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس میں ریب نہیں ہے، یعنی پہلے ہی آواز دے دی ہے کہ اس کتاب کے اندر ریب نہیں ہے، نہ اس کے تسلسل میں کوئی ریب ہے، نہ اس کے استناد میں کوئی ریب ہے، نہ اس میں کسی تحریف کا امکان ہے۔ یہ بلا ریب کتاب ہے۔ جب بلا ریب کتاب ہے تو یہ تمہارے دل میں ریب کہاں سے پیدا ہوا؟ اچھا اب ریب تو آ گیا تمہارے دل میں، چلو ایک ہی سورہ کا جواب لاؤ۔ لیکن عجیب و غریب لفظ رکھا ہے اور بڑا فیصلہ کن لفظ رکھا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اس کے مثل ایک سورہ لاؤ۔ کس کے مثل؟ ترجمہ یہی ہے، اس کے مثل ایک سورہ لاؤ۔ کس کے مثل؟ ہے نا قابل غور بات؟ تو مفسرین نے بالاتفاق اس ضمیر کا مرجع 2 مختلف مقامات کو قرار دیا ہے۔ اس کے مثل ایک سورہ لاؤ یعنی قرآن کی مثل، یہ جو کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے تو اس کے مثل تم ایک سورہ بنا لاؤ، تو اس کے مثل یعنی قرآن کے مثل۔ اور دوسرا مفہوم جو زیادہ دقیق اور باریک ہے وہ یہ کہ مثل محمد ایک سورہ بنا کے لاؤ۔ وہ جو جاہلیت کے معاشرے میں پیدا ہوا، وہ انسان جو جاہلیت کے معاشرے میں آیا، وہ انسان جس نے بچپنا گزارا حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چراتے ہوئے، اور وہ انسان 40 برس کی عمر کے بعد ایک مرتبہ فاران کی چوٹی سے وہ پیغام دیتا ہے جس سے ساری انسانیت منور ہو جاتی ہے۔ تو تمہارے رسم و رواج کے مطابق کسی مکتب میں تو نہیں گیا نا، بظاہر اس کا کوئی استاد اس دنیا میں نہیں ہے، اس نے لکھنا بظاہر نہیں سیکھا، اس نے پڑھنا نہیں سیکھا، اور اس کے بعد وہ دنیا کی وہ اہم ترین باتیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے، جن کا تعلق انسان کے سماج سے ہے، جن کا تعلق انسان کے مسائل سے ہے، ان کو وہ بیان کر رہا ہے۔ تو یہ تمہارے سامنے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے کہ اگر کسی مکتب میں پڑھا ہوتا، کسی مکتب میں اگر پڑھا ہوا ہوتا تو تم بھی اس کے مقابلے پر مکتب کا پڑھا ہوا انسان لاؤ۔ لیکن وہ انسان جو ایسے معاشرے میں پیدا ہوا اور ایک بیک اس قسم کی علمی باتیں بیان کرنے لگا، تو اگر اس کے مثل کوئی شخص تمہارے پاس موجود ہے تو تم اس کا جواب لے کے آؤ۔ اور اگر وہ اکیلا جواب نہ دے سکے تو ساری دنیا میں جتنے بھی مددگار ہیں انہیں بلا لو، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ کر سکو
یعنی جواب نہ لکھ سکو. وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز ہرگز نہیں کر سکو گے. لم لام میم، لن لام نون. لم نفی مطلق ہے یعنی نہیں، لن نفی تعبید ہے یعنی ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں. مثال سے بات کو میں واضح کروں، کبھی وہ ہاں ہوتا ہے جو نہیں بن سکتا ہے، اور کبھی وہ نہیں ہوتی ہے جو ہاں بن جاتی ہے، اور کبھی ایسی نہیں ہوتی ہے جو کبھی ہاں نہیں بنتی. اب مثلا اس وقت رات ہے نا، یعنی دن نہیں ہے، تو کیا کبھی دن نہیں ہوگا؟ نہیں، صبح کو دن ہو جائے گا. تو یہ نہیں وہ ہے جو ہاں بن جائے گی، یہ نہیں وہ ہے جو ہاں بن جائے گی. تو ایک نہیں وہ ہے جو کبھی ہاں بن جاتی ہے، اور ایک نہیں وہ ہے جو کبھی ہاں نہیں بن سکتی. 2 اور 2 برابر ہیں 4 کے، 5 نہیں ہو سکتے، قیامت تک نہیں ہوں گے. یہ ہے مفہوم لن کا. اسی بات کو پیغمبر نے کہا تھا نا کہ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، جب تک متمسک رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہی سے میں نہیں پڑو گے، اور ہمیشہ ہمیشہ گمراہی سے بچے رہو گے. یہ ہے لفظ لن کا زور، یہ قوت ہے لن کی. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم اس کتاب کا جواب نہ لکھ سکو اور ہرگز ہرگز نہ لکھ سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر بھی بنائے جائیں گے، انسان بھی بنائے جائیں گے. اور وہ آگ اس دنیا میں یعنی اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے، اعدت للکافرین، موجود ہے، آمادہ ہے، مہیا ہے. لن تفعلوا، ہرگز ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہی کہہ سکتا ہے جس کی نگاہ مستقبل کو چیر کے دیکھ رہی ہو. تو خود اس آیت میں جو چیلنج ہے ساری دنیا کے لیے، قرآن نے ایک معجزہ رکھ دیا ہے، اور یہ مستقل دلیل ہے، مستقل دلیل ہے قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی. 1500 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جواب نہیں لکھا گیا. تو لن تفعلوا کا زور آپ نے دیکھا کہ 1500 سال کے عرصے میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا جو اس کتاب کا جواب لکھتا. تو یہ علم غیب کہ ہرگز ہرگز اس کا جواب نہیں لکھ سکو گے، یہ علم غیب خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ معجزہ ہے. لیکن اس سلسلے میں یہ ذہن انسانی میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کے معجزہ ہونے کے اینگلز کیا ہیں. سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا. عجیب و غریب بات اس سورے میں پروردگار عالم نے کہی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. ہم جانتے ہیں انہم یقولون، یہ مشرک عرب کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ مشرک عرب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعلمہ بشرن، کہ اس نبی کو نعوذ باللہ کوئی بشر سکھاتا ہے. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، وہ جسے سکھانے والا کہہ رہے ہیں نا اس کی زبان عجمی ہے. وہذا لسان عربی مبین، جبکہ یہ قرآن جو ہے کھلی ہوئی عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے. تو ایسا ہے کہ ایک نصرانی تھا جو پرانی مقدس کتابوں کا عالم تھا، اور پیغمبر اکرم سے کچھ شناسائی بھی تھی. لوگوں نے الزام لگایا کہ پیغمبر نعوذ باللہ وہ پیغمبر اکرم کو سکھلاتا ہے، اور پیغمبر اکرم اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کے سامنے خدا کا کلام بنا کر پیش کرتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس عجمی سے مراد سلمان فارسی ہیں. اب بہرحال کسی کی طرف اشارہ ہو، عجمیت کا پہلا الزام پیغمبر اکرم پر لگا، اور اس شان کے ساتھ یہ الزام لگا کہ وہ سکھانے والا عجمی ہے. قرآن نے جواب کیا دیا؟ ھذا لسان عربی مبین. بھئی یہ زبان تو عربی ہے جس زبان میں یہ کتاب نازل ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حام میم والکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اس کتاب کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس میں عقل سے کام لو، غور سے کام لو، تدبر سے کام لو، فکر سے کام لو. تو یہ عربی پہ اتنا اصرار کیوں ہے؟ سورہ یوسف 12واں سورہ ہے قرآن مجید کا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اس کتاب کو عربی میں قرآن بنا کے نازل کیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ عربی پہ اتنا اصرار کیوں ہے؟ تو بتلانا یہ تھا کہ تمہارے اندر خطبہ ہیں، تمہارے اندر شعراء ہیں، تمہارے اندر بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں، تمہارے اندر بڑے بڑے فصاح اور بلغاء موجود ہیں، اور یہ بھی ایک عرب شخص ہے. تو اگر یہ کسی شخص سے سیکھ کر، نعوذ باللہ مفروضے پہ بات ہو رہی ہے، یہ کسی شخص سے سیکھ کر اگر اتنی خوبصورت عربی میں اسے ڈھال کے تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہے، تو لاؤ اس کے مقابلے پر تم بھی کوئی ایسا انسان جو کسی عجمی سے جا کے سیکھے اور عربی میں آ کے ہمارے سامنے پیش کر دے. تو تم ہرگز نہیں لا سکو گے. اچھا تو پھر راز کیا ہے اس قرآن مجید میں؟ یہ اتنا بڑا چیلنج کر دیا اور ساری انسانیت عاجز ہے، تو اس قرآن مجید میں راز کیا ہے؟ عزیزو، راز ہے اور بہت بڑا راز ہے، اور اسی کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میسج میرا کنوے ہو گیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. قرآن کے اعجاز میں راز کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربی زبان کے انتہائی بلند معیار پہ نازل ہوا. اتنا بلند معیار کہ آج تک ساری انسانیت اس سے عاجز ہے یا نہیں؟
دنیا کی کوئی بھی زبان ہو, دنیا کی کسی بھی زبان کا انسان ہو, اس کی فکر بدلتی ہے زمانے کے ساتھ ساتھ, اس کا لب و لہجہ بدلتا ہے زمانے کے ساتھ ساتھ. میں آپ کے سامنے دور کیوں جائیں, اردو زبان کی ایک مثال پیش کر دوں جب بات واضح ہو سکے گی. دیکھیے غالب ایک بہت بڑا شاعر ہے ہماری اردو زبان کا. غالب کا ایک بڑا مختصر دیوان ہے جو آج موجود ہے. اس دیوان سے تو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کس عہد کا کون سا کلام ہے غالب کا, لیکن اگر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخری عمر کی غزلیں کون سی ہیں, ابتدائی عمر کی غزلیں کون سی ہیں. اب آپ شعر دیکھیں, دہانے ہر بتے پیغار جو زنجیر رسوائی, عدم تک سلسلہ پہنچا ہے تیری بے وفائی کا. اب آپ توجہ فرمائیں کہ یہ کتنا عجیب و غریب شعر ہے. اس کے معنی کو اگر بیان کیا جائے تو کتنی دیر لگے گی. دہانے ہر بتے پیغار جو زنجیر رسوائی. اب یہ بتے پیغار جو کیا شے ہے؟ یا مثلا غالب نے کہا شمار صبح مرغوب بتے مشکل پسند آیا, تماشائے بیا کف بردنے صد دل پسند آیا. اب آیا کا لفظ اگر آپ نکال دیں تو پورا شعر فارسی میں. یہ ایک اسٹائل ہے غالب کا جو ابتدائی جوانی کے عہد کا ہے. اور غالب جب بڑھاپے کے عہد میں داخل ہوئے تو فرماتے ہیں کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا, اور درویش کی صدا کیا ہے. دیکھیے کتنا آسان کر دیا. ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. زبان بدل گئی یا نہیں بدل گئی؟ تو ہر انسان کے ساتھ یہ بات وابستہ ہے کہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے, جیسے جیسے اس کے تجربات بڑھتے ہیں, جیسے جیسے اس کی فکر میں وسعت پیدا ہوتی ہے, زبان بھی بدلتی ہے اور فکر بھی بدلتی ہے. یہ کتاب جو 23.5 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے, اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق, اور ایک قول کے مطابق آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نہ فکر بدلی نہ زبان میں کوئی تبدیلی پیدا ہو. یہ ہے کمال کہ اگر انسان کا کلام ہوتا تو کہیں نہ کہیں فکر میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی, کہیں نہ کہیں زبان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوتی. تو اس کتاب کا کمال کیا ہے؟ کیا فقط فصاحت و بلاغت کمال ہے؟ نہیں. اب ذرا سا سطح فکر کو بلند کیا جائے. اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ چیلنج کیا کہ کتاب کا جواب لاؤ. عربی زبان میں ہے نا کتاب عربی زبان میں ہے. تو وہ لوگ جن کی مدر ٹنگ عربی نہیں ہے, مادری زبان عربی نہیں ہے, وہ خود بخود خارج ہو گئے اس چیلنج سے. وہ کیسے لکھیں لیکن ان کی مادری زبان عربی نہیں ہے. اچھا تو اب عرب بچے, وہ لکھیں جواب اس کتاب کا. کتاب ہے فصیح و بلیغ, ادب کے انتہائی اعلیٰ معیار کے اوپر ہے. اور سارے عرب تو فصیح و بلیغ نہیں ہے نا, سارے عرب ادیب نہیں ہے, اس لیے وہ سارے خارج ہو گئے جو نہ ادیب ہے نہ فصیح و بلیغ ہے. اب بچے ادبا, ادیب بچا, اور ادیب کو یہ حق ہے کہ وہ کتاب کا جواب لکھے. اب فرض کیجئے کہ ایک ادیب بیٹھا کتاب کا جواب لکھنے کے لیے, تو وہ فقط ادب لکھے گا نا, لیکن کتاب میں فقط ادب نہیں ہے, دین بھی ہے. کتاب میں فقط ادب نہیں ہے, دین بھی ہے. تو اب ایسا انسان تلاش کرو جو ادیب بھی ہو اور دیندار بھی ہو, یعنی عالم دین بھی ہو. فرض کیجئے آپ نے ایسا انسان نکال لیا جو ادیب بھی ہے اور عالم دین بھی ہے, لیکن کتاب میں فقط دین تو نہیں ہے نا, معاشیات بھی ہیں. اس کتاب میں معاشیات بھی ہیں. اب ایسا انسان تلاش کریں جو ماہر معاشیات بھی ہو, عربی کا ادیب ہو, علم دین کا ماہر ہو اور ماہر معاشیات ہو. تو کیا فقط معاشیات ہے؟ اس کتاب میں سیاسیات بھی ہیں. اب ایسا انسان تلاش کریں جو ان علوم کے ساتھ سیاسیات بھی جانتا ہو. تو کیا بات ختم ہو گئی؟ نہیں, اس میں فلسفہ بھی ہے. اب ایسا انسان تلاش کریں جو فلسفہ بھی جانتا ہو. تو کیا بات ختم ہوئی؟ نہیں, تاریخ بھی ہے اس کے اندر. تو اب ایسا انسان تلاش کریں جو تاریخ بھی جانتا ہو. تو بات کہاں رکے گی؟ لیکن فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ آپ نے ایسا انسان تلاش کر لیا جو عربی کا ادیب بھی ہے, متدین اور عالم دین بھی ہے, فلسفہ بھی جانتا ہے, منطق بھی جانتا ہے, معاشیات بھی جانتا ہے, دنیا میں جتنے عقلی اور نقلی علوم پائے جاتے ہیں ان سب کا ماہر ہے. لیکن کتاب پھر بھی گرفت میں نہیں آئے گی. اس لیے گرفت میں نہیں آئے گی کہ اس میں علم غیب بھی ہے. اب ایسا انسان کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے آپ؟ اب آپ ایسا انسان کہاں سے تلاش کر کے لائیں گے جو علم غیب بھی جانتا ہو؟ اس لیے یہ کمال ہے قرآن مجید کا, یہ کمال ہے قرآن مجید کا کہ جو لفظ جہاں پر رکھا وہ قیامت تک کے لیے ایک حرف آخر بن گیا. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, ہرگز اس کا جواب نہیں لکھ سکو گے. علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے یہ کتاب علم غیب کے مختلف مباحث سے بھری ہوئی ہے. اور اگر کبھی مجھے زمانے نے مہلت دی تو میں علم غیب کے موضوع پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو یہ وہ کتاب ہے جس کی زبان نہیں بدلی, جس کا ڈکشن چینج نہیں ہوا, جس کی فکر میں کوئی تناقض اور کوئی تضاد پیدا نہیں ہوا. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. ابھی میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ انسان کی فکر بدلتی ہے, ابھی کچھ کہتا ہے اور اس کے بعد کچھ اور کہہ دیتا ہے. ڈاکٹر اقبال جتنا بڑا مفکر, انہوں نے کہا سلطانیہ جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو, ہے نا. اور پھر ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. فکر بدل گئی یا نہیں بدل گئی؟ فکر بدل گئی.
کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے، اس کے مطالعات، اس کے تجربات، اس کے مشاہدات آگے بڑھتے ہیں، فکر بدلتی ہے. لیکن قرآن 23.5 برس پہلے جس شان کے ساتھ نازل ہوا، اسی شان کے ساتھ 23.5 برس کے بعد اختتام پذیر ہوا ہے. تو یہ قرآن، اس کے اندر کسی تضاد کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن لوگوں نے تضاد تلاش کرنے کی کوشش کی. ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کی، تضاد تلاش کرنے کی کوشش کی. کہنے لگے کہ یہ کتاب جو معجزہ ہے اور جس کے متعلق خود اس کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں اختلاف تو موجود ہے. پوچھا کہ بھئی اختلاف کہاں ہے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. پھر اسی سورے میں آگے چل کے کہا کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ کتاب ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے. یعنی ابھی فرمایا تھا کہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، ابھی کہا ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے. پھر سورہ نحل 16واں سورہ، اس میں کہا ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے. تو اب ظاہر بھی نظروں میں اختلاف تو ہو گیا نا. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے مومنین کے لیے، ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے. یہ آخر ہے کس کے لیے ہدایت؟ ہے نا قابل غور بات؟ یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ تو عزیزان محترم، خدا کی قسم قرآن مجید میں اختلاف نہیں ہے. اور اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ انسانی ذہن کی بنائی ہوئی ہے. ذرا غور تو فرمائیے کہ قرآن مجید نے کہا کیا. یہ کتاب ھدی للناس، ہدایت ہے انسانیت کے لیے. ایک ٹکڑا ہو گیا نا. دوسرا جز ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے. تیسرا ٹکڑا، یہ کتاب ہدایت ہے ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے. انسان کے لیے ہدایت، صاحبان ایمان کے لیے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت. ایمان کے معنی کچھ عقائد اور نظریات کو دل سے قبول کرنا، یہ ہے ایمان. تقوی کے معنی عمل سے اس کا اظہار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، خوف خدا اختیار کرنا، معاشرت کے متعلق جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنا، وغیرہ وغیرہ. یہ ہے تقوی. یہ تقوی کا تعلق عمل سے ہے اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے. تو یہ جو 3 لفظ دیے، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے اور ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے، یہ 3 اسٹیجز ہیں ہدایت کے. اختلاف نہیں ہے ان میں. 3 اسٹیجز، 3 مدارج ہیں ہدایت کے. اب یہ مدارج کیسے ہیں؟ ھدی للناس، یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی بھی انسان جو اس کتاب کو نہ مانتا ہو لیکن دین کی طرف رغبت رکھتا ہو، توجہ کرے دین کی طرف. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے اس دنیا کا کہ اگر وہ چیلنج پڑھے اس کتاب کا، بھئی کتاب کا جواب لاؤ، 10 سوروں کا جواب لاؤ، 1 سورے کا جواب لاؤ، اور پھر تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھے کہ 1 سورے کا بھی کسی نے جواب نہیں لکھا. تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ توجہ کرے اس چھوٹی سی بات کے اوپر تو اس کا دل اس کتاب کی طرف مائل ہو جائے اور وہ اس کتاب پہ ایمان لے آئے. اس لیے ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے. یعنی اس کتاب کا معجزہ ہونا ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے. کہ اس کے معجزہ ہونے میں غور کرو. لوگوں نے لڑنا گوارا کیا، مرنا گوارا کیا، جواب نہیں لکھا. تو اگر جواب لکھا جا سکتا ہوتا تو ضرور لکھتے. اس کا مطلب یہ کہ معجزہ ہے. تو اگر تم نے اس دلیل پر غور کیا تو تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ گے. تو ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے معجزہ ہونے کی صورت میں. اچھا، اب ایک شخص اس نے غور کیا اور یہ طے کر لیا کہ ہاں یہ معجزہ ہے، یہ کتاب معجزہ ہے. اب عقیدے اسے کہاں سے ملیں؟ اسی کتاب سے ملیں گے نا. تو اب یہی کتاب ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے کہ اگر ایمان لینا ہے تو اسی کتاب سے ملے گا. تو یہ کتاب معجزہ ہونے کی حیثیت سے کھینچ کر لائی ایمان تک. اور اب اگر ایمان کے ڈیٹیلز تمہیں چاہیے، تفصیلات چاہیے، تو اسی کتاب میں ملیں گے. ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے ہدایت ہے. اچھا، اب تم نے معجزہ بھی اس کتاب کو مان لیا اور اس کتاب سے تم نے بنیادی عقائد و نظریات بھی لے لیے. اب عمل کیسے کرو گے؟ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے نا کہ کوئی مینیفیسٹو، کوئی منشور تمہیں دیا جائے. ھدی للمتقین، یہی کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے کہ اگر تمہارا ایمان اس کتاب سے نکلا ہے تو تمہارے اعمال کی لسٹ بھی اور فہرست بھی اسی کتاب سے نکلے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.